موضوعات پہ بات کرنی ہے آج. سب سے پہلے تو یہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کے موسم کی آمد ہے. خیبر پختونخوا میں ابھی ہونے لگے ہیں. پنجاب اور سندھ کے بارے میں تاثر یہ کہ رمضان سے پہلے ہو جائیں گے, مارچ کے مہینے میں ہو جائیں گے. ایسے میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ اگلا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرانا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ان ریٹن کہہ چکا ہے کہ بھائی جان ان وجوہات کی وجہ سے ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے نہیں کروا سکتے اگلا الیکشن. اور اپوزیشن ساری بھی یہ کہتی ہے کہ یہ دھاندلی کا ایک نیا طریقہ ہے, گورنمنٹ کی جانب سے ایجاد کردہ ہے. ایسے میں کمال کام یہ ہو گیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن پنجاب میں جو کہ ابھی ہونا ہے, اور بلدیاتی میں تو آپ جانتے ہیں بالکل ہی گلی محلے کی سطح پہ لوگ یعنی زیادہ لوگ منتخب ہو رہے ہوتے ہیں. ورنہ مطلب پنجاب میں اگر اسمبلی کا وہ ہوگا الیکشن ہوگا تو 300 سوا 300 350 الیکشن لوگ منتخب ہوں گے, لیکن بلدیاتی میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے, ہزاروں. گورنمنٹ نے یہ کہا ہے, جس کو عثمان بزدار صاحب نے بھی کنفرم کیا ہے, کہ پنجاب میں جو بلدیاتی ہوگا وہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہوگا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ یہ کیا ہے سارے کا سارا معاملہ؟ اور یہ بھی کہا ہے فواد چوہدری صاحب نے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نہ کیا تو پھر گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا. بھائی ہر ادارہ گورنمنٹ کی فنڈنگ سے ہی چلتا ہے نا, ظاہر سی بات ہے. پاکستان کے وزیر اطلاعات نے بڑا واضح کر دیا اس بات کو کہ گورنمنٹ یہ سوچ رکھتی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں مانا تو پھر نو پیسے, نو ای وی ایم, نو پیسے. ابھی اس پہ کچھ اور متضاد بیانات بھی آئے ہیں, دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے. ابتدائی ہم سیگمنٹ میں یہی ڈسکس کر رہے ہیں, پھر آگے جا کے کچھ اور بھی انٹرسٹنگ موضوعات ہیں ہمارے پاس. تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں فار یوتھ افیئرز جناب عثمان صاحب. سر بہت شکریہ, بہت نوازش. اور کنور دلشاد صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہی فارمر سیکرٹری رہے, تو ان کی رائے بھی بڑی اس پہ اہم ہے. تو میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. پہلے یہ بتا دیں عثمان ڈار صاحب کہ اس میں یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی ایک رائے ہو کہ بھائی ای وی ایم کے ذریعے ہونا چاہیے, لیکن یہ تو پھر مطلب کیا کہیں, اس کو دھمکی کہیں یا کیا بولیں کہ بھائی ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ای وی ایم سے ہوں گے اور نہیں ہوں گے تو جاؤ پیسے نہیں دیتے. یہ یار یہ تو کیا کر رہے ہیں سر؟ ٹھیک ہے آپ کی حکومت ہے, لیکن تھوڑا تو ہلکا ہاتھ رکھیں یار. دیکھیں میں کلیئر کرتا ہوں. دیکھیں وسیم, پہلے تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کور رسپانسبلٹی ہے, جو بنیادی ذمہ داری ہے, وہ ملک پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کرانا ہے. صحیح ہے. اور میں قوم کے سامنے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بالکل آسان تھا سینٹ الیکشن. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایون الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپیل کی. ہم سب کہہ رہے تھے کہ چلیں یہ تو آسان ہے, ہم اس میں امینڈمنٹ لائے اور شو آف ہینڈ سے الیکشن ہو جانا چاہیے سینٹ کا. آپ نے دیکھا وہاں بھی کس پیمانے کی خرید و فروخت ہوئی, ویڈیو سامنے آئی, آپ نے بے شمار پروگرام کیے, یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو وہ آپ کے سامنے یہ سارا معاملہ. پھر ابھی حالیہ دیکھیں NA-133 کی ویڈیوز آ گئی ہیں خرید و فروخت کی. پیسے قرآن پاک پہ حلف لیے جا رہے ہیں لاہور میں, حالانکہ PMLN کو, پیپلز پارٹی کو PTI کی شکل میں کوئی چیلنج نہیں ہے اس الیکشن میں NA-133 میں, لیکن پیسہ چل رہا ہے. تو لیکن مسئلہ یہ آپ کہہ رہے ہیں اس سب سے بچنے کا حل ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اور مشین کہتے ہیں کہ دھاندلی کے نئے طریقوں کی ایجاد ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اب میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے یا آپ غلط ہیں, لیکن بات ہی کے ریئل ہو جائے نا. میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے, آپ پیسے نہیں دیں گے, ایک ادارہ ہے حکومت کا نہیں ریاست کا, اس کو آپ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں دیں گے, ورنہ اگر ہمارے طریقے کار کو پیسے نہیں دیں گے. دیکھیں آپ جو اصل بات کی ہے فواد چوہدری صاحب نے, آپ وہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ پیسے نہیں دیں گے. میں آ رہا ہوں, میں اس پہ انشاءاللہ تعالی آپ کو پوری ایک دیکھیں. تو ایک تو لیٹس بی فیئر, اور ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ماضی کے اوپر 2018 کے انتخابات پہ بھی انگلیاں اٹھائی گئیں. RTS لے کے آئے, سارا RTS بیٹھ گیا, یہ سارا جو بھی اپوزیشن نے ایک نیریٹو لے کے آئی جی کہ پچھلے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں عثمان بھائی, ایک منٹ اس سے پہلے جملہ سن لیں, جب ایک قانون پاس کر دیا گیا ہے, جملہ سن لیں کہ بھائی باقی سارے الیکشن جو ہیں پاکستان کی تاریخ میں واقعی ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کے بعد ہر ہارنے والے نے کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, لیکن الحمدللہ ای وی ایم کی بدولت یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہو گیا ہے کہ الیکشن سے پہلے سب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کا منصوبہ ہے. تو آپ تو دھاندلی کا شور کم کرنے چلے تھے, یہ تو ڈبل ہو گیا, ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے اپوزیشن والے. دیکھیں اپوزیشن تو خود ٹھپا کلچر کی پیداوار ہے. جتنے آپ کے جو بیلٹ پیپرز ہیں اور جس طرح وہ ٹھپے لگائے جاتے ہیں, اور آپ اگر 100 ووٹ سے ہارے ہیں, 1 0 آگے ڈالیں گے, 1000 سے ہرا دیں گے, 900 ووٹ جو ہے وہ ٹھپا لگا کے ڈال دیں گے, وہ آسان ہے. لیکن 900 لوگوں کے تھمز ہیں, جو اصل 1 man 1 vote کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں, وہ تو ای وی ایمز کے ذریعے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن خیر یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. میں فنڈز پہ آتا ہوں. دیکھیں فواد چوہدری صاحب نے یہ نہیں کہا
کہ الیکشن کمیشن کے ہم سارے فنڈز بند کر دیں گے. انہوں نے کہا جو فنڈز الیکشن کمیشن کو دیے جاتے ہیں الیکشن کرانے کے لیے, اگر وہ ای وی ایم جو کہ پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے آئین اور قانون کی روشنی میں جو ڈائریکشن پارلیمنٹ سے آئی ہے, جو قانون پاس ہوا ہے اس میں الیکشن کرائے. اگر اس کے اندر سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا وہ اپنی ایک انکمپیٹنس کی وجہ سے, جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود مان چکا ہے, جو بھی 30-35 انہوں نے رکھی ہیں چیزیں سامنے جی کے الیکشنز کے حوالے سے یا ای وی ایم کے حوالے سے, اس میں سے زیادہ تر تو ان کے اپنے خلاف جا رہی ہیں باتیں. تو ان کے آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کرواتا اس حساب سے تو پھر اس کو اس الیکشن کے پیسے بھی نہیں دینے چاہیے گورنمنٹ. آپ صحیح سمجھتے ہیں نا اس کو؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کس پیسے آپ خود بتائیں نا, کہ وسیم بادامی کو اے آر وائی والے ٹاک شو کرنے کے پیسے دے رہے ہیں, سیلری دے رہے ہیں. وسیم بادامی ٹاک شو ہی نہیں کر رہا تو بھائی کہے کی سیلری؟ سبحان اللہ, وسیم بادامی اے آر وائی ملازم ہے, الیکشن کمیشن حکومت پاکستان کا ملازم نہیں ہے. ملازم کی بات نہیں ہو رہی ہے, ایک کام کے لیے پیسے دے رہے ہیں نا الیکشن کرانے کے لیے. وسیم بادامی اے آر وائی کا الیکشن پہ نہیں ہوں گے, کس کی پیسے دیں الیکشن کرانے کے لیے؟ بھائی جو دوسرا طریقہ ہے اس کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہو کہ چلے ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں ذرا پوچھ لیتا ہوں نا سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان قمر دلشاد صاحب, بھائی ان کا پوائنٹ بڑا اسٹریٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ پابند ہے کہ قانون کے مطابق الیکشن کرائے. قانون وہ ہے جو قانون ساز ادارہ یعنی کہ پارلیمان منظور کرے. پارلیمان نے منظور کر لیا ہے کہ الیکشن ہوگا ای وی ایم کے ذریعے, تو الیکشن کمیشن کرا دے, پابند ہے, وہ نہیں کرائے گا تو پیسے نہیں دیتے. بس بات یہ, عثمان ڈار صاحب بہت اچھے پارلیمنٹیرین ہیں اور بڑی ان کی خدمات ہے یوتھ کے لحاظ سے بھی اور معاملات میں بھی, لیکن ظاہر ہے انہوں نے پارٹی کے اپنا نقطہ نظر کو پیش رکھنا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ درست فرما رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سینٹ کا حوالہ دیا, بات لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی. میں تو آپ سے اسپیسیفک سوال پوچھ رہا ہوں, عثمان صاحب کے اس آرگیومنٹ میں کیا غلط ہے کہ الیکشن کمیشن پابند ہے قانون کے مطابق الیکشن کرانے کا, قانون بن گیا ہے کہ الیکشن ای وی ایم سے ہوگا, اس میں کیا غلط ہے آپ یہ سمجھائیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل پابند ہے جو بھی لا آف لینڈ بنے گا, لیکن کا لفظ ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے آئین کے آرٹیکل 218 کو بھی دیکھنا ہے. آئین کا آرٹیکل 218 کہتے ہیں شفاف انتخابات, غیر جانبداری, امپارشلٹی, آبجیکٹیوٹی اور نیوٹرلٹی, سارے اس کو دیکھنے پڑتے ہیں. تو انہی چیزوں کے لیے تو ای وی ایم لائے ہیں. نہیں, یہ میں تو آپ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جی لاہور میں اگر آپ نے غریب لوگوں کو 2,000 روپے دے دی تو 2,000 روپے وہاں بھی دے دیں. آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں بٹن دبا دیں, جس پارٹی کو چاہیں, وہ پیسہ تو چلے گا, پیسہ ہر جگہ چلتا ہے. تو قمر صاحب پھر یہ بتائیں, پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اس میں آپشن کیا ہے؟ فرض کریں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے ہم ای وی ایم کے ذریعے نہیں کرا سکتے, گورنمنٹ کہتی ہے آپ نے کرانا ہے ورنہ ہم فنڈ نہیں دیں گے. اب الیکشن کمیشن آپشن کیا ہے؟ گورنمنٹ نہیں روک سکتی, اسٹیٹ کا ادارہ ہے. فنڈ کسی کے ذاتی مفادات کے تحت کسی کے خزانے میں نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کا فنڈ ہے. اگر گورنمنٹ روک لے تو الیکشن کمیشن پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ بھائی میں بتاتا ہوں, میں میرے دوست عثمان ڈار بھی دیکھ رہے ہیں, آرٹیکل 220 پڑھ لیں آپ. آرٹیکل 220 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام وہ اپنے وفاقی ادارے اور صوبائی ادارے اور سروس آف پاکستان کے ادارے وہ الیکشن کمیشن کے حکم کے پابند ہیں. اب اگر الیکشن کمیشن پاکستان کے فنڈ روکنا کا نوبت ہی نہیں آئے گی کیونکہ گورنمنٹ نے آ جانا ہے اگست میں, انہوں نے فنڈ جاری کر دیں گے. لیکن اگر ساتھ یہ بھی ہے اگر کوئی روکتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان آرٹیکل 220 کے تحت سیکرٹری وزارت خزانہ کو کہتا ہے کہ آپ ہم اتنے فنڈ دے دیں, فنڈ دینا پڑے گا, اور فنڈ نہیں دیں گے تو آرٹیکل 204 کے تحت کنٹیمپٹ لگا دیں گے. کیا کر دیں گے؟ اختیارات تو ہے نا, اگر فنڈ نہیں دیں گے تو آرٹیکل 204 کے تحت کیا کر دیں گے؟ 204 کے تحت کنٹیمپٹ لگ جائے گا تو ہونے عدالت کہ الیکشن کمیشن کے جو آرڈر دیا ہے آرٹیکل 220 کے تحت اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر کنٹیمپٹ لگ جاتا ہے. یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن ہر ادارے کو تحفظ دیا ہے. آج حکومت ہمارے دوستوں کی ہے, عمران خان صاحب کی ہے, کل کو اپوزیشن بھی ہوں گے تو ان کو بھی یہ سارے پرابلم پیش آ سکتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.